السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ عراق میں ایرانی حمایتی گروپس کے اتحاد حشد الشعبی کے ذرائع کے مطابق امریکی سعودی حملوں میں 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حشد الشعبی کے عہدیدار کے مطابق امریکی سعودی حملوں میں سب سے بڑا حملہ صوبے نینوا میں ہوا، جہاں 10 افراد مارے گئے۔ ایرانی اخبار کے مطابق امریکی اور سعودی حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 4 فوجی مشیر بھی مارے گئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے عراق میں ایرانی پاسداران انقلاب اہلکاروں کے مارے جانے کی ابھی تصدیق نہیں کی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حالیہ ڈرون حملوں کے جواب میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر کی گئی ہے۔ سینٹ کام نے بھی عراق میں حملوں کی تصدیق کی ہے۔ جاری بیان میں کہا کہ امریکی اور سعودی لڑاکا طیاروں نے عراق میں ایران نواز گروہوں کے متعدد لاجسٹک مراکز اور ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے۔ مزید فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے پراکسی گروپوں کو حملے روکنا ہوں گے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ عراق سے داغے گئے متعدد ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی عرب پر دیگر ممالک سے کیے گئے حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ عراق نے امریکی اور سعودی افواج کے عراق میں مبینہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پاپولر موبلائزیشن فورسز پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور حملوں کو عراقی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق سے حملوں کے خلاف کارروائی کا اختیار صرف عراقی حکومت کو ہے۔ عراقی سیکیورٹی کونسل نے دفتر خارجہ کو امریکی سعودی حملوں پر اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ عراق میں حملوں کے بعد عراقی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں علاقائی کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ عراقی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ دشمن اقدامات سے نمٹنا اور اس کا مقابلہ کرنا صرف سفارتی ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ اختلافات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ عراق کو علاقائی تنازعات سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ہونے والی ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ادھر ایران نے عراق میں امریکی اور سعودی افواج کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی اور سعودی افواج کے حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ بھروسہ نہیں کرتے، وہ چور دروازہ سے آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ سری نگر نہیں ہے، یہ مظفر آباد ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے، اپنا حق پہ ڈاکہ ڈالے۔ آپ نے ایک تو ہمارا کل کا جلسہ میں صاف پیغام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے مل کے ایک آواز سے یہ زور دینا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ کشمیر کے عوام کو کہ حق ملکیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتے ہیں، اور اگر حق ملکیت، حق ملکیت اور حق روزگار دینا ہے تو یہ کوئی احتجاج سے نہیں ملتا، یہ کوئی بوائیکاٹ سے نہیں ملتا، یہ جلاؤ کر کے آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ آپ نے اگر اپنے حقوق لینے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو الیکشن میں حصہ لے کے ووٹ ڈال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوانا، اور ہم نے زور دینا ہے کل کی جلسہ میں کہ جو موجودہ بحران ہے، جو بحران ہے اس کا علاج بھی، اس کا حل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ ہم جو بحران ہے ختم کر سکتے ہیں، جو عوام کے لیے تکلیف اور مشکلات اور مصیبت پیدا کیے گئے ہیں، ہم انہی عوام کے خاطر ان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اگر مانیں کہ ہم سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کریں جو کہ تحقیقات کریں، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا
اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگا. جس نے اگر حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوا وہ کسی چیز کو یہ سچ اور مفاہمت کمیشن سے نہیں چھپائیں گے. اگر میرا وزیر اعظم قصوروار ہے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن وزیر اعظم راٹھور صاحب کو قصوروار قرار دیتا تو ہم تیار ہیں احتساب کے. لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم کمیشن قائم کریں, فوری طور پہ احتجاج بند کرے اور طے کرے کہ آگے جا کے جب تک کمیشن کا رپورٹ نہیں ہوگا کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہم کشمیر کی عوام کو جینے دیں گے. کشمیر کی عوام کو جو کھانے پینے کا, جو آٹا کا سامان, جو تیل کا سامان, جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ کمیشن تک کوئی احتجاج کرنے والوں کی طرف سے بھی نہ کوئی ایکشن ہو. ہمارا پھر حکومت سے ریاستان سے ریاست وہی ایکسپیکٹیشن ہوگا کہ جب تک سچ اور مفاہمت کا کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے, حقائق سامنے نہیں لے کر آئے, تب تک آپ مزید کارروائی بھی روکی. یہ میرے سامنے میری نظر میں واحد حل ہے اس بحران کا جو پیدا ہوا ہے کشمیر. ضروری ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ صاف و شفاف ہو, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو کچھ ہوا ہے فیس الیکشن کمیشن کو جو فوری طور پہ فیس آنے والے فیس ایکشن لینا چاہیے ان کمپلینٹس کو جو کے پاس ہے. آپ الیکشن میں بحال اور الیکشن کمیشن کو انتظام کو سیکورٹی والوں کو انشور کرنا چاہیے. یہاں پہ مظفرآباد کے ووٹرز کو جو ہمیں خدشہ ہے کہ چودھری کا امن کو خطرہ ہونے کے سوچ بھی رہے ہیں, پھر ان کا خیر نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیپلز پارٹی کی طرف سے دھاندلی کے الزامات پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے وہ دھاندلی کا رونا رو رہی ہے. ایک بیان میں مریم نواز نے طنزاً کہا کہ قیامت کتنے بجے ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی اور جدت کو ووٹ دیا ہے. پیپلز پارٹی کو انتخابی نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز جہاں بھی گئیں ان کی جانب سے کوئی بد کلامی نہیں کی گئی. بلاول بھٹو کی تقاریر سن کر لگتا ہے کہ کسی کو کاپی کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی والے بیانات دے کر چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ 18 سال میں سندھ کے لیے کیا کیا. یہ کراچی کے عوام کو عام ٹرانسپورٹ تک فراہم نہیں کر سکے. میں نے بلاول صاحب کو سنا تو مجھے یقین مانے مجھے تو لگا کہ جیسے وہ کسی کو کاپی کر رہے تھے, اور جس طرح کی زبان, جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے وہ ایسی کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اور میری لیڈرشپ جب بھی کسی جلسے میں گئی, جب بھی کسی جگہ پر گئی, کوئی بد کلامی نہیں, کوئی بد تہذیبی نہیں, کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف گفتگو نہیں. اپنے وہ کام جو خاص طور پہ چیف منسٹر نے پنجاب میں صرف 18 مہینے کے اندر کیے ہیں وہ انہوں نے گنوائے. ایک طرف 18 سال کی حکومت ہے جس نے جو ہے وہ کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ جی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ کراچی کو کیوں چھوڑا ہوا ہے, ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر آج تک کیوں نہیں ہے جب پنجاب کے اندر 1100 بسیں آ چکی ہیں, کراچی کا کچرا کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے. اور یہ جواب آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی سرخیل نہیں دے گا. وہ آئیں گے
وہ پھر گفتگو کریں گے, وہ الزام تراشی کریں گے, وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے, الٹے سیدھے منہ بنائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے. ہمیں نہیں بتائیں گے. اور بھائی ایک دفعہ ہمیں بتا ہی دو, ہمیں شرمندہ ہی کر دو بتا کے کہ بھائی یہ دیکھیں, یہ ہیں ہماری 18 سال کی کارکردگی. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے مظفر آباد, جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. طریقے سے قانونی فورم سے امید کا ہمارا جو اعتراضات ہے. You spoke very aggressively. Do you think so your aggressive speech will spark coalition? لفظوں سے کبھی نہیں بلاول بھٹو اس وقت مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان کی آواز ٹھیک سے ہم تک نہیں آ پا رہی ہے. دوبارہ آپ کو دکھائیں گے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے, تفصیلات بھی بتائیں گے. فی الحال آگے بڑھتے ہیں. ہنگو کے خزینہ بانڈا پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے اور فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی سمیت 7 پولیس اہلکار شہید اور 22 زخمی ہو گئے. ڈی پی او ہنگو کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ میں 8 دہشت گرد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں. ڈی پی او طارق حبیب کے مطابق خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس میں ڈی ایس پی سٹی دیار خان سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے, جبکہ ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 22 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی 8 دہشت گرد مارے گئے, جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں. ڈی پی او ہنگو کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. کراچی سے خبر ہے, جہاں کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں پولیس موبائل پر حملے سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. مزید جانتے ہیں, جی نیوز کے نمائندے قمر علی مصطوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر, بتائے گا اس واقعے سے متعلق پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی, گلشن اقبال بلاک 7 میں پولیس موبائل پر حملہ ہوا ہے. سی ٹی ڈی کی یہ پولیس موبائل ہے. ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق اس پولیس موبائل میں سی ٹی ڈی اہلکار یہاں سے گزر رہے تھے جب نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دستی بم حملہ کیا ہے اس پولیس موبائل پر, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں, جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. حملہ آور جاتے ہوئے جو ہے وہ پولیس پر فائرنگ بھی کرتے گئے ہیں. کرائم سین یونٹ پولیس اور رینجرز کی جو ٹیمیں ہیں اس وقت جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں. زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے, جبکہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. یہ اس وقت واقعہ پیش آیا جب سی ٹی ڈی کی ٹیم یہاں سے جو ہے وہ گزر رہی تھی. اسی دوران جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے سی ٹی ڈی ٹیم کا حملہ کیا ہے. پولیس رینجرز کی ٹیم نے جو ہے وہ جائے وقوع کے اطراف علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے, اور فرار ہونے والے ملزمان کی شناخت کے لیے اطراف میں سی سی ٹی ویڈیوز بھی حاصل کی جا رہی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو ملزمان تھے وہ فرار ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ بھی کی, اور ان کی تلاش میں جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف تھانوں کی نفری جو ہے وہ الرٹ ہو گئی ہے, اور سی سی ٹی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے تاکہ پتہ لگ سکے ملزمان کس طرف سے آئے تھے اور کس طرف فرار ہوئے. جی آگے بڑھتے ہیں اور کراچی سے ایک اور آپ کو خبر دیں, جہاں کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 3 روز قبل گاڑی سے لاش ملنے کے معاملے کی تفتیش جاری ہے. گاڑی سے ملنے والی لاش قربان حسین کی تھی, جس کے قتل کا مقدمہ سرجانی ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. اہل خانہ کے مطابق قربان پیر سے لاپتہ تھا. مزید جانتے ہیں, جی نیوز کے نمائندے راحیل سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحیل, واقعے کی تفتیش کہاں تک پہنچی اور قربان حسین کے اہل خانہ کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, ہماری بات ہوئی قربان کے اہل خانہ سے تو یہ بتاتے ہیں کہ قربان جو ہے وہ یومیہ اجرت کی بنیادوں پر یہاں کراچی میں روزگار کی غرض سے ٹھہرا ہوا تھا اور کام کرتا تھا. پیر کی صبح وہ اپنے گھر سے اپنے کام پہ نکلے, جس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکا. پیر کو جب رات کو واپس گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ نے اس کو ڈھونڈا, پولیس میں بھی اطلاع دی, لیکن وہ نہیں مل سکا. جس کے بعد پھر منگل کو پولیس کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ عباسی شہید ہاسپٹل میں کوئی لاش ہے, جس پہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کو شناخت بھی کیا. جبکہ اس سے قبل پولیس وہ کام بھی جو ہے اس کو بایو میٹرک کے ذریعے شناخت کر چکے تھے کہ یہ قربان حسین کی لاش ہے, اور اس سلسلے میں واقعے کا مقدمہ بھی
اہل خانہ کی مدعیت میں درج کیا جا چکا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی جو تحقیقات ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ جو ذیشان ناز نامی یہ شخص ہے جس نے اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس کی اہلیہ کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور دیگر حکام سے بات ہوئی، ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ذیشان ناز مارکیٹ سے کوئی تقریباً 1 سے 1.25 ارب روپے تک کا فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے۔ اس نے مختلف افراد سے جو ہے چاول کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس نے پیسے لیے ہوئے تھے اور 3 سے 4 سال سے یہ کام کر رہا تھا، اور اس دوران اس نے جو ہے وہ مختلف اوقات میں وہ اپنے پارٹنرز کو، جو بزنس پارٹنرز نے بنائے ہوئے تھے، ان کو وہ پروفٹ بھی دیتا رہا۔ لیکن یہ سارا سلسلہ جون میں رک گیا، جس کے بعد اس کے جو پارٹنرز تھے انہوں نے اس سے رقم کا تقاضا کیا تو اس نے ایران جنگ کا بہانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس نے جولائی میں بھی جب اس پہ زیادہ پریشر ڈالا گیا تو اس نے بتایا کہ 27 جولائی جس دن یہ لاش ملی ہے اس دن دوپہر تک اس نے اپنے تمام کاروباری پارٹنرز کو بتایا کہ اس کو رقم مل گئی ہے اور وہ اب ان کو بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے والا ہے۔ لیکن اس میسج کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ گاڑی ملتی ہے جس گاڑی میں یہ لاش تھی، اور جو وقتی طور پر وہاں سے دستاویزات ملی تھی، شناختی کارڈ اور دیگر چیزیں پولیس کو، موبائل فون وغیرہ، تو اس کے مطابق وہ لاش ذیشان ناز کی تھی۔ لیکن وہ لاش پھر بعد میں جب اس کا بایو میٹرک کیا گیا تو وہ قربان حسین کی نکلی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے جب اس لاش کی تحقیقات اسٹارٹ کی تھی تو اسٹارٹ میں جب اس کے موبائل فون سے نمبرز نکالے تو وہ سب سے پہلے نمبر جو ملا وہ ذیشان ناز کے بھائی کا نکلا۔ بھائی کو جب بلایا تو عباس اصلی میں بھائی نے لاش کی شناخت کرنے سے انکار کیا، اس نے بتایا کہ میرا بھائی نہیں ہے، جس پر اہلیہ کو دوبارہ بلایا گیا تو اہلیہ نے بھی فوری طور پر شناخت کر لیا کہ یہ اس کے شوہر کی لاش ہے۔ یہاں سے پولیس کو شک ہوا اس سارے واقعے میں، جس کے بعد پھر اس کی لاش کا بایو میٹرک کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا راہیل تفصیلات کے لیے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں فیکٹری میں آگ لگ گئی، 6 فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق گلشن معمار کے قریب فیکٹری میں آگ لگی تھی۔ آگ کی اطلاع پر 6 فائر ٹینڈرز، ایمبولینس اور دیگر امدادی ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد 6 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل کچھ دیر جاری رہا۔ آگ سے کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان نے پاک کویت دفاعی تعاون معاہدے کی کویت کی جانب سے توثیق کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق دونوں برادر ممالک کے دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط ہوئے تھے۔ پاکستان اور کویت نے دفاعی تعاون کو مزید وسعت اور سیکیورٹی شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معاہدہ فوجی تربیت، عسکری تعلیم کے شعبوں میں تعاون کا جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ معاہدہ مشترکہ فوجی مشقوں، مہارتوں کے تبادلے اور دیگر متعلقہ شعبوں میں بھی تعاون کا فریم ورک فراہم کرے گا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور کویت کی مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط مستحکم، دفاعی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ دفاعی تعاون میں توسیع باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنائے گی۔ پاکستان اور کویت کا دفاعی تعاون علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ سری لنکا نے ازبکستان کو شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر خرم شہزاد اور محمد عباس نے لیول 1 کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئی سی سی نے خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کر دیا ہے، جبکہ محمد عباس کو تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ دونوں بالرز کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔